اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح سے ہم ریڈنگ کمپریہنشن کی تیاری کر سکتے ہیں، اور ہم نے سیمپل پیسج کے طور پر دا سیویئر آف مینکائنڈ کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ اور ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے سب سے پہلے جملے کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کی تھی اور پھر اس پر ایک سوال تشکیل دیا تھا۔ اب ہم اسی ٹیکنیک کو اپناتے ہوئے اگلا جملہ پڑھتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers۔ اس سے پچھلے جملے میں ہم نے پڑھا تھا کہ بات ہو رہی تھی عرب کی سرزمین کی ساخت کے متعلق، کہ وہ ایک صحرا نما جگہ ہے جہاں پر دھوپ بڑی شدت سے ہوتی ہے اور ریت کے ٹیلے وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ تو اب آپ کے خیال میں یہاں اٹس سے کیا مراد ہے؟ اٹس اسٹاری اسکائی ہیز ایکسائٹیڈ دی امیجنیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز۔ اٹس کا اشارہ بھی بالکل صحیح عرب کی سرزمین کی طرف ہی ہے، یعنی اس کا اسٹاری اسکائی یعنی ستاروں بھرا آسمان جو ہے، ہیز ایکسائٹیڈ یعنی اس نے ابھارا ہے کس کو؟ امیجنیشن کو یعنی تخیل کو، اور کس کے تخیل کو؟ پوئٹس یعنی شعراء، اور ٹریولرز یعنی مسافر۔ یعنی اس کا تاروں بھرا آسمان جو ہے وہ شاعروں اور مسافروں کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہے۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اس قدر خوبصورت منظر ہے، یعنی جو ستاروں بھرا آسمان صحرا میں دیکھنے کو ملتا ہے، ایسا شہروں وغیرہ میں کم ہی دیکھنے میں نظر آتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ صحرا کی جو زمین ہے وہ خاصی ہموار ہوتی ہے، لہٰذا بہت دور تک آسمان کو دیکھا جا سکتا ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ شہروں میں جس طرح سے فضا بہت گرد آلود ہوتی ہے، لہٰذا وہاں پر آسمان اس قدر صفائی سے نہیں دکھائی دیتا، لیکن صحرا میں اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو آسمان ہے وہ ستاروں سے پوری طرح سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یقیناً اگر کسی کو ایسے علاقے میں سفر کرنے کا موقع ملے اور اسے یہ منظر دیکھنے کو ملے تو اس کا دل کرے گا کہ وہ بار بار وہاں جائے، یا پھر اگر کسی شاعر کا اس علاقے سے گزر ہو اور اسے یہ دلچسپ منظر یا نظارہ دیکھنے کو ملے تو یقیناً اس کے دل میں خیال ابھرے گا کہ وہ اس کے متعلق کوئی شعر وغیرہ لکھے یا پھر کوئی نظم تشکیل دے۔ جیسے کہ یہاں میں نے آسان اردو ترجمے کے ساتھ لکھا ہے، اس کے ستاروں سے بھرے آسمان نے شاعروں اور مسافروں کے تخیل کو تحریک دی ہے۔ تو اب اس اگلے جملے کو بھی اچھی طرح سے پڑھ لینے اور سمجھ لینے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ بالکل صحیح، اب ہم نے تشکیل دینا ہے ایک سوال، یا پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس جملے کو پڑھ لینے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا سوال آتا ہے؟ جی ہاں، بالکل صحیح، میرے ذہن میں جو سوال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ عرب کے صحرا کا جو رات کا منظر ہوتا ہے، یعنی ستاروں بھرے آسمان کا جو منظر ہے، اس کا شاعروں اور مسافروں پر کیا اثر ہوتا ہے، یا پھر یہ نظارہ کس حد تک متاثر کن ہے۔ تو لہٰذا اب ہم یہاں پر لکھتے ہیں کویسچن نمبر 2، اور اب ہم اسی بات کو انگلش میں لکھیں گے، یعنی ایک سوال انگلش میں تشکیل دیں گے۔ آپ بھی اس عمل کو ساتھ ساتھ پریکٹس کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ میں نے اردو میں ڈسکس کیا تھا، انہی سوالوں کو میں نے اب یہاں انگلش میں لکھ دیا ہے۔ پہلا سوال ہے، مل کر پڑھتے ہیں۔ واٹ از دی افیکٹ آف دا اسٹاری اسکائی آف عربیہ؟ یعنی عرب کے ستاروں بھرے آسمان کا کیا اثر ہوتا ہے؟ یا پھر اس طرح سے بھی اس سوال کو تشکیل دیا جا سکتا ہے، ہاؤ امپریسو از دا ویو آف دا نائٹ اسکائی ان عربیہ؟ یعنی رات کے وقت عرب کے علاقے میں آسمان کا جو منظر ہے وہ کس قدر متاثر کن ہوتا ہے۔ تو چلیے اب مل کر جملے میں موجود انفارمیشن کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ان سوالوں کا جواب ہے۔ یہاں ہم اٹس کی جگہ اسٹاری اسکائی آف عربیہ لکھ دیں تو بات مزید واضح ہو جائے گی۔ اب مل کر پڑھتے ہیں، اسٹاری اسکائی آف عربیہ ہیز ایکسائٹیڈ دی امیجنیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز۔ یا پھر اس کا جواب یوں بھی لکھا جا سکتا ہے، اسٹاری اسکائی آف عربیہ ہیز گریٹلی افیکٹڈ دی امیجنیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز، جو کہ سوال کے عین مطابق ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جو دوسرا سوال تھا، ہاؤ امپریسو از دا ویو آف دا نائٹ اسکائی ان عربیہ، تو اس کے جواب میں بھی اسی سوال کو مزید تھوڑا سا ترتیب دے سکتے ہیں۔ اس طرح سے کہا جا سکتا ہے، اسٹاری اسکائی آف عربیہ ہیز امپریسڈ دی امیجنیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز، جو کہ اس سوال کے
عین مطابق جواب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ اپنے الفاظ میں اس کو اور بھی کسی انداز میں ترتیب دینا چاہیں تو آپ کو کسی قسم کی بھی رکاوٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے، بس صرف آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ اس انفارمیشن کے علاوہ مزید کسی اضافی یا فالتو بات کو بیچ میں شامل نہ کیا جائے۔ جیسا کہ یہ جو دوسرا سوال تھا، ہاؤ امپریسو از دا ویو آف دا نائٹ اسکائی ان عربیہ، اس کا جواب یوں بھی لکھا جا سکتا ہے کہ دا نائٹ اسکائی آف عربیہ از گریٹلی امپریسو، اور پھر اگلے جملے میں کہا جا سکتا ہے اٹ ہیز ایکسائٹیڈ دی امیجنیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز۔ اب اگر غور سے دیکھا جائے تو اس سے جو پچھلا جملہ تھا اس میں بھی تقریباً یہی بات ہو رہی تھی کہ عرب کی جو سرزمین ہے اس کی ساخت وغیرہ کیسی ہے یا وہ دیکھنے میں کس طرح سے لگتی ہے۔ تو اب یہاں اس بات کو بھی زیر غور لایا جا سکتا ہے کہ اگر یہ جو پہلا سوال تھا ہمارا واٹ ٹائپ آف اے لینڈ از عربیہ، اس قسم کا سوال امتحان میں آ جائے اور اس میں جو اس کے ویٹیج ہے یا مارکس ہیں وہ زیادہ ہوں، جیسے کہ 3 نمبر کا سوال دے دیا جائے، یعنی سبجیکٹو ٹائپ کویسچن میں یہ سوال آ جائے، تو پھر اس کے جواب میں آپ اس پیسج کے ان پہلے جو 2 جملے ہیں ان دونوں کو ہی شامل کر سکتے ہیں، یعنی عربیہ سے لے کر ٹریولرز تک، یہ اس کا مکمل جواب بن جائے گا۔ تو پہلے سوال پڑھتے ہیں اور اب اس مکمل جواب کو مل کر پڑھیں گے۔ سوال ہے واٹ ٹائپ آف اے لینڈ از عربیہ، اور جواب بنے گا عربیہ از اے لینڈ آف unparalleled charm and beauty with its trackless deserts of sand dunes in the dazzling rays of a tropical sun، اور پھر اس کے بعد لکھیں گے its starry sky has excited the imagination of poets and travelers۔ تو اس طرح سے اب آپ کو یہاں اس بات کی بھی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس بات کا بھی دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ سوال کتنے نمبروں کا ہے اور پھر اس کے مطابق تفصیل سے اس کا جواب لکھا جائے۔ لیکن دوسری طرف اگر آپ سے صرف اتنا ہی پوچھا جائے کہ واٹ از دی افیکٹ آف دا اسٹاری اسکائی آف عربیہ، اور یہاں یقیناً یہ ایک آدھ نمبر کا ہی ہوگا اور اس کے ساتھ اس کی ویٹیج یا مارکس لکھے ہوں کہ یہ صرف 1 نمبر کا ہے، تو پھر آپ اس میں صرف اتنا ہی جواب لکھیں گے اٹس اسٹاری اسکائی ہیز ایکسائٹیڈ دی امیجنیشن آف پوئٹس اینڈ ٹریولرز، اور اس میں مزید پچھلی بات کو یعنی پچھلے جملے کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ اس ٹیکنیک کو پریکٹس کرنے سے آپ اپنا جواب جو ہے وہ بہت ہی مؤثر یعنی ٹو دا پوائنٹ لکھ سکتے ہیں، اور اس طرح سے غیر ضروری باتوں کو لکھ کر وقت ضائع کرنے سے بھی بچ سکتے ہیں۔ چلیے اب پڑھتے ہیں اگلا جملہ۔ It was in this land that the Rasul was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea۔ ریڈ سی کہتے ہیں بحیرہ احمر کو، جیسے کہ یہاں اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو علاقہ ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ سارا یہ تمام علاقہ جو ہے یہ ہے عرب کا علاقہ، اور اس طرف اگر آپ دیکھیں یہاں ہلکا سا لکھا ہے ریڈ سی یعنی بحیرہ احمر، اور اس طرف ہے یہ سعودی عربیہ، اور یہاں آپ اگر آپ دیکھیں ریڈ سی کے قریب یہ ہے مکہ کا علاقہ یعنی مکہ کا شہر۔ تو اس جملے میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ وہی زمین ہے جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے شہر میں پیدا ہوئے، جو بحیرہ احمر سے 50 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو ہم نے اس جملے کو پڑھ کر سمجھ لیا ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سوال تشکیل دینا ہے۔ بالکل صحیح، آپ بھی ساتھ ساتھ لکھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ ہو جائے گا ہمارا کویسچن نمبر 3۔ تو اس انفارمیشن کو پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا سوال آتا ہے، یعنی اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں پہلی تو یہ بات بتائی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کس شہر میں پیدا ہوئے، اور پھر اس شہر کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ کس جگہ واقع ہے۔ تو اس انفارمیشن کے متعلق 2 طرح سے سوال بنائے جا سکتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، اور دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ مکہ جو ہے وہ کس جگہ واقع ہے۔ تو لہٰذا انہی سوالوں کو میں نے یہاں انگلش میں لکھ دیا ہے، آپ بھی انہیں لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے ویئر واز رسول بورن یعنی رسول کہاں پیدا ہوئے، یا پھر ویئر از مکہ لوکیٹڈ، یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ مکہ کس جگہ واقع ہے۔ تو ان میں سے پہلے سوال کا جو جواب ہے وہ تو یہ ہوگا رسول واز بورن ان دا سٹی آف مکہ وچ از اباؤٹ 50 miles فرام ریڈ سی۔ لیکن اگر اس حصے میں اس سوال پر غور کیا جائے ویئر از مکہ لوکیٹڈ، تو پھر کیا کہیں گے، پھر یہاں سے ہم لکھیں گے مکہ is about 50 miles from the Red Sea، بس یہ اس کا جواب ہوگا۔
اب اگر ان سوالوں کی ویٹیج پر غور کیا جائے تو جو سوال رسول کی پیدائش سے متعلق ہے یہ ممکن ہے 2 نمبروں کا ہو جائے، کیونکہ اس میں ایک اگر 2 نمبروں کا ہو فرض کیجئے تو پھر اس میں آپ کیا بتائیں گے، نہ صرف شہر کا بتائیں گے بلکہ اس شہر کے متعلق بھی بتائیں گے کہ وہ کس جگہ لوکیٹڈ ہے۔ اس طرح سے یہ 2 پوائنٹس ہو جائیں گے اور ویٹیج کے لحاظ سے جو ہے آپ کا جواب پورا مکمل ہو جائے گا۔ اور فرض کیجئے اگر یہ صرف 1 نمبر کا ہو تو تب بھی کوشش کیجئے کہ آپ یہ بتائیں کہ رسول جو ہے وہ مکہ میں پیدا ہوئے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ وہ کس جگہ ہے، یعنی مکہ کس جگہ واقع ہے، کیونکہ اس سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ نے پیسج کو بہت اچھی طرح سے پڑھ رکھا ہے اور آپ کی اس کے متعلق خاصی معلومات ہیں۔ لیکن 1 یا 2 نمبروں کے سوال میں صرف اتنا ہی جواب کافی ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے مزید تفصیل میں نہیں جانا کہ مکہ کس قسم کی سرزمین ہے، یا اس سے پہلے جو جملے ہم نے پڑھے تھے ان کو بیچ میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر یہاں جو اس سوال کی ویٹیج ہے وہ 3 یا 4 نمبروں سے تک ہو تو پھر آپ ان باتوں کو بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو شارٹ کویسچنز یا آنسرز ہیں وہ آپ کو ہیلپ کریں گے امتحان کے اس یا پرچے کے اس حصے میں جہاں آبجیکٹیو ٹائپ کویسچنز دیے جاتے ہیں، یعنی جو کم ویٹیج والے سوال ہوتے ہیں، جبکہ اس پریکٹس کو کرتے وقت اس بات کو ذہن میں لانا کہ اگر زیادہ ویٹیج کا سوال ہوگا تو آپ کتنی انفارمیشن کو بیچ میں شامل کریں گے، تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کو ہیلپ کرے گی سبجیکٹیو ٹائپ یا لانگ کویسچنز کے آنسرز میں، جو کہ امتحانی پرچے کا دوسرا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ پریکٹس جو ہے یہ آپ کو دونوں ہی طرح کے جو ہے سوالوں میں مدد کرے گی، یعنی آبجیکٹیو ٹائپ کویسچنز اور سبجیکٹیو ٹائپ کویسچنز۔ تو لہٰذا آپ اس ویڈیو کی مدد سے اس ٹیکنیک کو سیکھنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ یہ ٹیکنیک نہ صرف آپ کو امتحانوں میں مدد کرے گی بلکہ آپ کو کسی بھی مضمون کو پڑھنے اور سمجھنے میں بھی مدد دے گی، اور آہستہ آہستہ آپ انگریزی زبان کو پڑھنے اور سمجھنے میں ایک خاصا عبور حاصل کر لیں گے۔